بھارت کے سامنے ڈٹ جانے والے 3 پاکستانی فریق، کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، ای میل safsaf@life.com، ویب بلاگ www.safsaf.blogspot.com، روزنامہ نوائے وقت مورخہ 23 ستمبر 2016۔ پاکستان کی اس وقت سرحدی صورتحال ویسی ہے جیسے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکی ہے۔ ان کئی مرتبہ کا انجام بعض اوقات دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی صورت میں ظاہر ہوا، اور بعض اوقات دونوں ملکوں کی فوجیں شدت سے آمنے سامنے آئیں، تاہم کسی تیسری طاقت کے کہنے پر اپنی اپنی جگہ پر واپس چلی گئیں۔ موجودہ صورتحال میں ایک تشویشناک فرق یہ ہے کہ اس مرتبہ پاک افغان بارڈر بھی کسی بڑے خطرے سے کم نہیں، جو پاک بھارت جنگ میں آستین کے سانپ کا کام کر سکتا ہے۔ پاکستان پر منڈلاتے ان شدید خطرات میں ایک اہم نقطے پر غور کرتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف بھارتی جارحانہ عزائم کے حوالے سے صرف 3 حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے پاک فوج کا نام آتا ہے، جو لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پر اپنے آپ کو چوکس رکھے ہوئے ہے۔ پاک فوج کے ایکشنز بتا رہے ہیں کہ وہ دشمن کی کسی بھی منصوبہ بندی کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ دوسرے فکر مند فریق پاکستانی عوام ہیں، جن میں تشویش کے ساتھ ساتھ بھارت کے خلاف روایتی غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے، کیونکہ پاکستانی عوام مقبوضہ کشمیر کے لیے ایک واضح موقف رکھتے ہیں، جس میں وہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں، جسے بھارت نے بھیڑیے کی مانند دبوچ رکھا ہے۔ اس لیے پاکستانی عوام پاک بھارت کشیدگی یا جنگ میں تن من دھن کے ساتھ پاک فوج کی حمایت کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وزیر اعظم نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف اور چند ضروری وزراء یا اپنا قلمدان نبھاتے سرتاج عزیز بما وزارت خارجہ کے ترجمان وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ان کے سرکاری فرائض کی بجا آوری ہے یا جذبہ حب الوطنی، تاہم حکومت کے اس سول مورچے سے بھارت کو حسب توفیق جواب دیا جا رہا ہے۔ پاک فوج، عوام اور حکومتی شخصیات کے علاوہ موجودہ پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کہیں اور خاص نظر نہیں آتی، یا محض پریس ریلیزوں یا نمبر ٹانگنے والی ٹویٹس تک ہی محدود ہے۔ ان میں سب سے پہلے حکومت سے باہر سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کا نام آتا ہے۔ نہ جانے یہ سیاسی رہنما سیاسی بصیرت کے بونے ہیں یا بدنیتی کے بھوت۔ دشمن پاکستان کو توڑنے یا ختم کرنے کے درپے ہے، اور ہمارے سیاسی رہنما حکومت کو توڑنے یا اسے ختم کرنے کے درپے ہیں۔ مثلاً ہر وقت اپنے منہ سے حب الوطنی کی رال ٹپکانے والے عمران خان کو پاک بھارت کشیدگی سے زیادہ رائے ونڈ مارچ کی فکر ہے۔ عمران خان نے اپنی پارٹی کے نوجوانوں کے دلوں میں نواز شریف کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی جتنی کوشش کی، اس کوشش کا 1% بھی بھارت کے جارحانہ عزائم کے خلاف نہیں کیا۔ برطانیہ اور امریکہ میں اپنے دھرنوں کے لیے فنڈ ریزنگ کرنے والے دیانتدار عمران خان نے وہاں جا کر بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں زخمی ہونے والے مظلوم کشمیریوں کے علاج کے لیے فنڈ ریزنگ کی نئی مہم کا کبھی آغاز نہیں کیا۔ وہ عمران خان جو گاہے بگاہے غیر ملکی سفیروں سے مل کر پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات پر انہیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں، انہی عمران خان نے ان سفیروں کو کیا کبھی بھارت کے جارحانہ عزائم کے بارے میں اپنی رائے دی ہے؟ گو نواز گو کا نعرہ لگانے والے عمران خان نے کبھی کشمیر سے گو انڈیا گو کا نعرہ نہیں لگایا۔ وہ شیخ رشید جن کی زبان نواز شریف کے خلاف روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز چلتی ہے، وہی شیخ رشید گدا گاڑی کی رفتار کے برابر بھارت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ وہ شیخ رشید جو لوڈ شیڈنگ کے دوران ٹی وی اسٹوڈیو میں ہی بیٹھے رہ کر نواز شریف کو آئینہ دکھاتے رہتے ہیں، وہی شیخ رشید بجلی آ جانے کے بعد بھی ٹی وی اسٹوڈیو میں بھارت کو اس کا آئینہ دکھانے پر اپنا زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو، خورشید شاہ، اعتزاز احسن، شیری رحمان اور مولا بخش چانڈیو جیسے بڑے بڑے مینار جو جمہوریت کو لاحق خطرات پر زور زور سے ہلتے رہتے ہیں،
وہ ملک کو درپیش موجودہ خطرے پر زیادہ مضطرب نظر نہیں آتے۔ مولانا فضل الرحمان، اسفند یار ولی اور محمود خان اچکزئی وغیرہ بھی اس حوالے سے پریس ریلیزوں پر ہی اکتفا کر رہے ہیں۔ روپ بدل کر ظاہر ہونے والی MQM پاکستان، جنہیں اپنی مظلومیت پر رونا آتا ہے، انہوں نے کشمیریوں کی مظلومیت پر کبھی آنسو نہیں بہائے۔ جماعت اسلامی جو مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا جھنڈا سب سے اونچا اٹھانے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ بھی ہر معاملے میں اصل ایشو پر بات کرنے سے پہلے حکومت کو تماچا رسید کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ مختصر یہ کہ ہماری سیاسی جماعتیں یا سیاسی شخصیتیں حکومت کی فورن پالیسی پر تنقید کرتی ہیں، مگر خود ان کا رویہ فورن پالیسی اور پاک بھارت معاملات کے حوالے سے دوہرے معیار میں آتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کو پاکستانی سیاست اور جمہوریت میں انتہائی ناپسندیدہ شخص سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز ایک بھارتی صحافی کو انٹرویو دیا۔ انٹرویو کا جواب دیتے ہوئے وہ ریٹائرڈ پاکستانی جنرل نہیں بلکہ وردی پہنے ہوئے ایک پاکستانی سپاہی لگ رہے تھے۔ ان کے جارحانہ جواب سن کر بھارتی صحافی کو اپنے جارحانہ سوالات سے جان چھڑانا مشکل ہو رہی تھی۔ جنرل مشرف نے کہا کہ بھارتی سول اور ملٹری حکام نے پاکستان پر حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اس کے نتائج کا ذمہ دار بھارت خود ہوگا، کیونکہ ہم بھرپور جوابی حملہ کریں گے۔ بھارتی DGMO کو سبق سیکھنا چاہیے، ہمارا جوابی حملہ آپ سے نہیں رکے گا۔ یہ بھارتی روایت ہے کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو بھارتی وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک بغیر سوچے سمجھے فوری طور پر پاکستان پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ بھارت کشمیر میں غیر ریاستی عناصر کی سرگرمیوں پر اعتراض کرتا ہے، لیکن بلوچستان میں دہشت گردی بھارتی ریاستی عناصر کر رہے ہیں۔ بھارت کہتا ہے جو ہمارے نزدیک دہشت گرد ہے وہ پاکستان کے نزدیک بھی دہشت گرد ہونا چاہیے، لیکن وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے والے کو دہشت گرد نہیں مانتا۔ برہمداغ کو بھارت میں سیاسی پناہ دی جا رہی ہے جو بلوچستان میں دہشت گردی اور بلوچستان توڑنے کی تحریک سے وابستہ ہے۔ کیا پاکستان کے دشمنوں کو بے خوف جواب دینا صرف پاک فوج یا عوام کا ہی کام ہے؟ کیا سیاستدانوں کا کام جمہوریت کے نام پر صرف چوری کھانا ہی ہے؟ شکریہ، دی اینڈ۔